انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. 23 اگست بروز ہفتہ محمد علی بھائی کی مجھے کال آئی، اور جیسے ہی حال احوال دریافت کیا تو میں نے فوراً ان کو روک دیا. میں نے کہا محمد علی بھائی، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جب بھی توفیق عطا فرماتے ہیں میں رات میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو بڑے خوشگوار موڈ میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں کیوں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے آپ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو میں اس کی وضاحت کر دیتا. تو میں نے کہا چونکہ آپ نے جو ہے وہ پبلکلی یہ لیکچر دیا، اس کے بعد لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچی، تو اس لیے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی جو ہے وہ پبلکلی ہی آپ کو جو ہے وہ ایڈریس کروں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ کیا جو ہے وہاں پہ لفظ دجال موجود نہیں ہے بائبل میں؟ تو میں نے کہا بالکل لفظ دجال موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اینٹی کرائسٹ. تو میں نے کہا اینٹی کرائسٹ کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوگا کہ میں مسیح ہوں، شعبدہ بازیاں کر کے دکھائے گا. تو میں نے کہا کہ بالکل وہ تو اینٹی کرائسٹ بالکل الگ تھلگ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا جھوٹا نبی نہیں لکھا. تو میں نے کہا جی جھوٹا نبی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے نبی کو عربی فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ جو آپ اصطلاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ہاں نہ یہ مستعمل ہے، نہ وہ ان اصطلاحات سے واقف ہے، نہ آشنا ہے، نہ ہی وہ ان کے ہاں استعمال کی جاتی ہے. تو بہرحال بڑے خوشگوار موڈ میں بات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئی میری ذات سے ریزرویشن ہو، میری بات سے ریزرویشن ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، میں ابھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ کے بعد ایسے ہی کروں گا. چند ایک سوال میں نے ان سے مزید کیے بھی. تو الحمدللہ بڑے اچھے موڈ میں بات ہوئی. مجھے اپنے ہاں جہلم اکیڈمی میں آنے کی انہوں نے دعوت بھی دی، اور یہ ساری کارگزاری بتانے کا سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو میری ذات سے کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی شکوہ شکایت ہوتا تو وہ مجھ سے لڑتے جھگڑتے، وہ اپنا غم و غصے کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن پتہ نہیں اب انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے جو شاگرد ہیں اسی رات میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور میں نے حسن ظن کا مظاہرہ رکھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ محمد علی بھائی کو یہ ویڈیوز آئی ہوں گی، اسی لیے انہوں نے اپنے آفیشیل نمبر سے جو ہے وہ مجھے ارسال کر دی ہیں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے. میں تو اب بھی انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے حوالے سے اور ان کے اہل و عیال کے حوالے سے دعاگو ہوں، اور مجھے برا بھلا کہنے یا مجھے گالیاں دینے کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیہ کلمات لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی ایسی سزا سے دوچار ہونے سے محفوظ فرمائیں جس کا کہ انہوں نے ارتکاب نہیں کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ